میں کھٹمنڈو میں رہتے ہوئے بہت تنگ آ چکا تھا۔ اب پاکستان جانے والی ہر ڈاک میں اپنے محکمے سے کہتا تھا کہ مجھے پاکستان واپس بلا لیں، لیکن ہر بار یہی جواب آتا کہ تمہیں جلد ہی واپس بلا لیا جائے گا۔ لیکن اس جلد میں دن، ہفتے، مہینے گزرتے جا رہے تھے۔ میرے گرد دشمن کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ دن یوں ہی بے کیفی کی حالت میں گزرتے جا رہے تھے۔ اس دوران مہاجروں کے نمائندے میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات بتاتے رہے کہ پاکستان جانے والے مہاجر خوش بھی ہیں اور پریشان بھی، کہ پاکستان جا کر بے سر و سامانی کے عالم میں وہ کیا کریں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ سب کو بتا دو کہ ہر فلائٹ میں جانے والے مہاجروں کو 3,000 روپے پاکستانی پیکٹ میں انہیں مل جائیں گے۔ یہ سن کر وہ سب خوش ہو گئے۔ پیر گنج سے لے کر کھٹمنڈو تک کے وہ مہاجر جن کے فلائٹ میں نام تھے اور انہیں 2,000 فیس جمع کروانے کی تاریخ دے دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے پیسے جمع نہ کروائے تو ان کے نام لسٹ سے کاٹ کر پیسے جمع کروانے والوں کے نام لسٹ میں شامل کر دیے جائیں گے، اس بات پر انہوں نے سفارت خانے کے سامنے ہڑتال کر رکھی تھی۔ ہڑتال کا سن کر میں خاموش رہا کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انہی دنوں جب ایک شام میں مہاجروں کے نمائندوں سے بات چیت کر رہا تھا کہ اچانک کیپٹن مان خلاف توقع ریسیپشن پر رکا، ایک پرچی دی اور کافی شاپ میں جا کر بیٹھ گیا۔ ریسیپشن نے مجھے وہ چٹ دی، اس پر لکھا تھا کہ ارجنٹ ملنا ہے۔ میں سیدھا کافی شاپ کیپٹن کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس نے کہا کہ تمہاری وین کے نیچے بم فٹ کر دیا گیا ہے، جو ہی تم وین سٹارٹ کرو گے بم پھٹ جائے گا۔ مجھے جو ہی اس بات کا پتہ چلا میں موقع دیکھ کر فوراً تمہیں بتانے کے لیے آ گیا۔ میں بم سکواڈ میں کام کرتا رہا ہوں، اگر کہو تو میں بم ڈیفیوز کر دیتا ہوں، مگر جلدی کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ میں نے کہا چلو اور ڈیفیوز کر دو۔ ہم وین کے پاس گئے، وہ وین کے نیچے گھسا اور تھوڑی دیر بعد وہ بم نکال کر باہر لے آیا۔ اس نے بتایا کہ بم ڈیفیوز ہو چکا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں بم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تاریں تھیں۔ میں نے تاریں اس سے لے لیں اور ان کا گچھا بنا لیا۔ میں نے کہا کہ میں کپڑا لا کر دیتا ہوں، تم بم لے جاؤ۔ وہ بولا بم تاروں کے بغیر کوٹ کی جیب میں آ جائے گا، اب میں چلتا ہوں، کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں واپس مہاجر نمائندوں کے پاس آیا اور انہیں جلدی رخصت کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ بم کس نے فٹ کیا اور کیپٹن مان کیوں مجھے بتانے آ گیا؟ اس کو مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ اور وہ تاریں کاٹنے والا پلاس بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے تاریں جیب سے باہر نکالیں اور انہیں دیکھنے لگا۔ تاریں دونوں طرف سے کٹی ہوئی تھیں، اس کا مطلب اسے بیٹری کے ساتھ فٹ کیا گیا تھا۔ اگر وہاں سے کاٹی گئی ہیں تو لازمی بات ہے تاروں کے سرے بیٹری کے ساتھ ہی ہوں گے۔ ابھی شام کا ٹائم تھا، میرا جانا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے صبح وین کسی مکینک کو چیک کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے مریم کو کال کی کہ میری وین خراب ہے، اس لیے اگر تم آ سکتی ہو تو آج ملنے کے لیے آ جاؤ۔ اگلی صبح میں وین کو ایک سروس اسٹیشن پر لے کر گیا، وین کی سروس بھی کروائی اور لفٹ پر چڑھی وین کے نیچے اچھی طرح دیکھا، مگر وین کا نچلا حصہ لوہے کی ایک بڑی چادر نے ڈھانپ رکھا تھا، سوائے ریڈیئیٹر کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ سروس کے دوران میں نے انجن کا بھی اچھی طرح جائزہ لیا، لیکن انجن کے ساتھ بھی ایسی کوئی تار دکھائی نہ دی جس کے ساتھ بم کی تاریں جوڑ سکتے۔ مجھے ساری گیم سمجھ میں آ گئی۔ کیپٹن مان بارودی بم نہیں بلکہ ڈمی بم ساتھ لایا تھا، جسے اس نے کوٹ کی جیب میں اس طرح چھپایا ہوا تھا جس طرح واپس لے کر گیا تھا۔ وین کے نیچے گھس کر اس نے ڈمی نکالی اور تھوڑی دیر بعد باہر آ کر مجھے دکھائی اور کوٹ کی جیب میں ڈال کر رفو چکر ہو گیا۔ یہ مجھے ہراساں کرنے کی ایک کمزور اور ناکام کوشش تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں ان سے بدلہ لینے کے لیے ایسا راستہ اختیار کروں گا کہ ان کی گاڑی ایک دھماکہ خیز صورتحال میں جا سکتی ہے۔ اس واقعے کے تیسرے دن ہی کرنل آنند اور کیپٹن مان مجھے ملنے کے لیے آئے۔
گو کیپٹن نے بم کی بات صرف اپنے تک محدود رکھنے کا کہا تھا، لیکن کرنل نے کافی شاپ میں بیٹھتے ہی کہا کہ دیکھو آصف، تمہاری جان بچانے کے لیے کیپٹن نے اپنی ملازمت کو داؤ پر لگا دیا۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ جب ہم سفارت خانے کے غیر پنجابی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو تمہارا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ کیا ہوا جو آصف پاکستانی ہے مگر ہے تو بہادر، اور بہادری کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ کوئی غیر پنجابی ایسا نہیں کر سکتا، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ پنجابیوں کا نام روشن کر دیا ہے۔ پنجابی چاہے بارڈر کی دوسری طرف کا ہو یا اس طرف کا، مگر جب وہ کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اب کرنل نے باقاعدہ میری برین واشنگ شروع کر دی تھی۔ بم کے واقعے کے ساتھ اس نے پنجابی ہونے والے موضوع کو بھی خوب ہوا دینی شروع کر دی تھی۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں میرے سامنے کھل جائیں، ورنہ ایک آنند تو کیا، ہزار آنند بھی آ کر میرا برین واش کرنے کی کوشش کرتے تو انہیں منہ کی کھانی پڑتی۔ میرا ان کے ہاں میں ہاں ملانے کا مقصد اب ان کو فلی طور پر جاننا تھا۔ کافی دیر گپ شپ اور کافی پینے کے بعد وہ دونوں چلے گئے، اور جاتے وقت ہر بار کی طرح بڑی گرم جوشی سے ملے، مگر اس بار ان کے ملنے میں مجھ سے کچھ امید لگانا محسوس ہوا۔ روٹین کے ساتھ دن گزر رہے تھے کہ افغان ایئر لائن کی پہلی پرواز پاکستان جانے کے لیے ایئرپورٹ پر آ کھڑی ہوئی۔ میں مریم کے ساتھ پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر عجب گہما گہمی تھی۔ جانے والے مہاجروں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، اور انہیں الوداع کہنے والے مہاجر اپنی بے بسی چھپا رہے تھے۔ میں اور مریم امیگریشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور کلیئرنس ملنے والے افراد کو الوداعی دعاؤں کے ساتھ روپوں والا ایک پیکٹ تھماتے جاتے تھے۔ سفارت خانے کا ایک نچلے درجے کا ملازم بھی وہاں کھڑا تھا، جو بڑی بیزاری کے ساتھ یہ سب کام دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں افغان ایئر دنیا کی گھٹیا ترین ایئر لائن تھی، تبھی یو این او نے کم معاوضے پر ان کے جہاز چارٹر کیے تھے۔ اس کے باوجود ہمارے سفارت خانے کی اور ساتھ ہی جہاز کے عملے کی دونوں کی فرعونیت بھی عروج پر تھی۔ وہ مہاجروں کا سامان ایسے لے کر پھینک رہے تھے جیسے وہ انہیں مفت میں لے جا رہے ہوں۔ دوسری طرف مہاجروں نے بھی اخیر کر دی تھی، اپنے ساتھ گھر کے جھاڑو تک باندھ کر لے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی جہاز پر نہیں، بیل گاڑی پر جا رہے ہوں۔ یہ 1975 کا سال تھا۔ ایک طرف پہلے والے مہاجر پاکستان جا رہے تھے تو دوسری طرف سے روز 5 یا 10 مہاجر کھٹمنڈو پہنچ رہے تھے، اور ان نئے آنے والے مہاجروں کو دیکھ کر میری شکوک و شبہات بڑھ رہے تھے کہ لازمی یہ انڈین انٹیلیجنس کے ہاتھوں سے ہو کر آئے ہیں۔ اسی دوران مجھے ڈاک موصول ہوئی۔ اس میں ایک شخص کی فوٹو اور اس کے متعلق خط میں لکھا تھا کہ یہ شخص ڈی ایم آئی کا ایک ماہر اور تجربہ کار جاسوس ہے۔ اس نے جسمانی طور پر مسلمان ہونے کے سارے تقاضے پورے کیے ہیں۔ 2 خاصی پڑھی لکھی اور خوبصورت عورتیں جو کہ تربیت یافتہ بھارتی جاسوسہ ہیں اس کے ہمراہ ہیں۔ ان میں ایک اس کی بیوی بنی ہوئی ہے اور دوسری بیٹی۔ یہ شخص شکل چینج کرنے کا ماہر ہے۔ یہ کبھی بھی ایک روپ میں نہیں رہتا، کبھی کلین شیو، کبھی نکلی داڑھی، کبھی پاجامہ قمیض، کبھی پینٹ شرٹ، کبھی 3 پیس پہن کر اپنا آپ بدلتا رہتا ہے۔ اس کو بھارت سے تمہارے متعلق مکمل بریف کیا گیا ہے۔ یہ دیکھتے ہی تمہیں پہچان لے گا۔ اس کی شکل نہ بہاری ہے، نہ پٹھانی ہے، نہ بنگالی، اور نہ ہی پنجابی لگتا ہے۔ یہ تینوں عنقریب کھٹمنڈو پہنچنے والے ہیں۔ آخر میں لکھا تھا کہ give them a good treat۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری واپسی کو بہت جلد کہہ کر ٹرخا دیا گیا تھا۔ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ جس طرح یہ مجھے ٹرخا رہے ہیں میں بھی انہیں ٹرخا دوں، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ میں ان افراد کی خاطر نہیں بلکہ وطن کی محبت کی خاطر آگ کے اس سمندر میں کودا ہوں۔ اللہ میرے وطن پاکستان کو قائم و دائم و سلامت رکھے۔ حکومتیں تو آنی جانے والی چیزیں ہیں، مگر یہ وطن تو ہمیشہ رہنا ہے۔ افراد بدلتے جائیں گے مگر وطن یہی رہے گا۔ جو شخص مجھے کھٹمنڈو میں رکھ کر میرا آخری قطرہ خون کا بھی نچوڑنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ محب وطن ہو اور اسے یقین ہو کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں۔
اور حالات کو فیس کر سکتا ہوں۔ وطن رہے گا تو ہم رہیں گے، ہماری فیملیز رہیں گی، اگر وطن ہی نہیں رہے گا تو پھر ہم کہاں رہیں گے؟ ہمیں یا تو غلام بنا لیا جائے گا یا پھر ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو وطن کی محبت کو اولین ترجیح دو۔ میں نے مریم کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کیا تو اس نے کہا کہ اس مہم میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی اور اس کو فیس کرنے کی تیاری میں لگ گیا۔ محسن اور نئے شادی شدہ لڑکوں کو میں نے ڈیوٹی لگائی کہ ہر نئے آنے والے مہاجر پر نظر رکھیں اور اس کی مجھے رپورٹ دیں۔ سفارت خانے سے سفیر سے کہہ کر پچھلے 2 ماہ کی رجسٹریشن لسٹیں منگوا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چیک ان ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی طرف سے ہر طرح سے جانچ پڑتال کرنا شروع کر دی۔ میں نے پاکستان سے آنے والے ہدایت نامے کو کئی بار پڑھا۔ اتنی مفصل ہدایات اور تینوں جاسوسوں کی مکمل تفصیلات اور تصاویر بھیجنے کا مطلب تھا کہ میرے محکمے کا رابطہ ڈی ایم آئی کے کسی ایسے رکن سے ہو چکا تھا جس نے انہیں اس قدر مفصل تفصیلات مہیا کی تھیں۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی وہ یہ کہ نارمل پروسیجر کے مطابق ہر ڈاک بھارت سے پاکستان پہنچنے، اس کی تجزیات ہونے اور پھر مجھ تک پہنچنے میں تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ لگا ہوگا۔ تصویریں بھی اسٹوڈیو کی بنی ہوئی نہیں تھی بلکہ چلتے پھرتے کی کھینچی گئی تھی۔ ان تمام باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھارت میں ہمارے کسی گروپ کو یہ معلومات دینے والے کو خود اس بات کا علم شاید 1.5 ماہ قبل ہوا ہوگا۔ پاکستان جانے والی پروازیں شروع ہو چکی تھیں اور اگر ان تینوں جاسوسوں نے ان پروازوں کے شیڈول میں پاکستان جانا تھا تو سفارت خانے کی فائنل لسٹ میں ان کے نام ہونے چاہیے۔ میں نے اس لسٹ کو کئی بار پڑھا لیکن ایسی کوئی مہاجر فیملی جو ایک مرد اور 2 عورتوں پر مشتمل ہو دکھائی نہ دی۔ میں صرف مفروضوں پر کام کر رہا تھا اور بعض اوقات مفروضے بھی سچ ثابت ہو جایا کرتے تھے۔ اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ 3 جاسوس کھٹمنڈو پہنچ چکے ہیں اور انہی پروازوں پر انہیں پاکستان بھی جانا ہے۔ ان 2 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تمام امکانات پر سوچنا شروع کر دیا۔ اول یہ کہ سفارت خانے کی لسٹ میں کھٹمنڈو کے گرد و نواح میں رہنے والے مہاجر لیٹ ہو جانے کی وجہ سے شامل ہونے سے رہ گئے تھے اور ان مہاجروں کی جگہ دوسرے مہاجروں کو ان کی جگہ پاکستان بھیجنے کے اختیارات ہمارے سفارت خانے کے صرف ایک آدمی کے پاس تھے اور وہ بھی بس رجسٹر مہاجروں کو بھیج سکتا تھا۔ گزشتہ 2 ماہ میں ہونے والے مہاجرین کی رجسٹریشن لسٹ کو بھی میں نے کئی بار پڑھا لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا۔ اس مقصد کو حل کرنے میں کسی حد تک میرا ذاتی مفاد بھی تھا۔ اپنے محکمے کی طرف سے مجھے کھٹمنڈو میں کوئی خاص اور پہلا مشن سونپا گیا تھا ورنہ عام ہدایات ہی ملتی تھی۔ میں نے کھٹمنڈو میں آج تک جو بھی کیا صرف اپنی ثوابدید پر کیا تھا۔ اس میں مجھے اپنے محکمے کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں ملی تھی۔ اگر اس مشن کو میں کامیابی سے انجام دے دیتا ہوں تو میں اپنے محکمے پر زور دے کر پاکستان جا سکتا ہوں۔ محسن اور اس کے ساتھی کھٹمنڈو میں پھیل گئے اور تلاش شروع کر دی مگر ناکام رہے۔ کبھی کرنل آنند اور کیپٹن مان آ جاتے اور میرا برین واش کرتے رہتے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے مگر ہر طرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مریم کی طرف جانا اور واپس آنا اور اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش، بس انہی کاموں میں گزرتے شب و روز پتہ بھی نہ چلا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں۔ مریم کی اردو سن کر لطف اندوز ہوتا۔ وہ اکثر ہاتھ ماتھے پر لے جا کر سلام کرتی۔ وہ بہت جلد اور تیزی سے اردو سیکھ رہی تھی۔ حسب معمول ایک روز میں مریم کے ہاں گیا تو اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جاتے ہوئے آداب کیا اور اٹک اٹک کر بولی، قدم رنجا فرمائیے۔ میں نے اسے اتنی جلدی اردو سیکھنے پر داد دی۔ باتیں تو میں مریم کے ساتھ کر رہا تھا لیکن میرا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ بہاری مہاجر تو ایسی سلیس اور لکھنوی انداز کی اردو نہیں بولتے، ان کی اردو کا تو اپنا ہی ایک الگ انداز ہے۔ گزشتہ 28 سالوں میں انہوں نے 24 سال مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ گزارے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی اردو پر بنگالی رنگ چھا چکا ہے۔ تو پھر مریم کسی بہاری خاتون سے اتنی عمدہ اردو کیسے سیکھ رہی ہے؟ میں نے مریم سے پوچھا کہ اس کی ٹیوٹر کی عمر کتنی ہوگی تو اس نے کہا
کہ 21 یا 22 سال ہوگی۔ میں حیران تھا کہ جو لڑکی مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی اور جس کے گھر میں بھی بہاری اور بنگالی ملی جلی اردو بولی جاتی ہے، وہ کیسے اتنی صحیح اردو بول سکتی ہے؟ میں نے مریم سے پوچھا کہ اس کا رنگ اور قد کاٹ کیسا ہے۔ میرے اس سوال سے مریم نے کچھ اور ہی سمجھا اور الٹا مجھ سے سوال کرنے لگی کہ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں اس لڑکی سے کیا دلچسپی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ میری اس لڑکی سے، جسے میں نے دیکھا تک نہیں ہے، کوئی بھی ذاتی دلچسپی نہیں، صرف ایک شخص ہے جسے میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ میری طرف سے پوری طرح سے مطمئن ہونے کے بعد مریم نے بتایا کہ اس کا رنگ صاف اور قد نارمل ہے۔ نارمل سے تمہاری مراد یہاں کی بہاری خواتین جیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ان سے تو وہ خاصی لمبی ہے، مریم نے جواب دیا۔ 15-20 روز پہلے ہی میں نے اس سے ٹیوشن لینا شروع کی ہے۔ وہ خود ہمارے ریسٹورنٹ میں ملازمت کی تلاش میں آئی تھی۔ انگریزی بھی وہ بہت اچھی بولتی ہے۔ بڑے دکھ جھیل کر وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں گزشتہ ماہ ہی کھٹمنڈو پہنچی ہے۔ اس کی ماں بھی 2 بار اس کے ہمراہ ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ بھی قد آور اور صاف رنگ کی ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی ہیں۔ ماں بھی بہت عمدہ انگریزی اور اردو بولتی ہے۔ لیکن تم تفصیلات کیوں جاننا چاہتے ہو؟ مریم کے دل میں شکوک نے پھر سر ابھارا۔ میں نے مریم کو سمجھایا کہ ایک محکمانہ گتھی کو میں کئی روز سے سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوئی سرا ہاتھ آتا ہی نہیں۔ ممکن ہے یہ میرا محض وہم ہو، لیکن کل صبح تمہاری ٹیوشن کے دوران میں یہاں آؤں گا اور سیدھا اسی کمرے میں چلا جاؤں گا جہاں تم ٹیوشن پڑھتی ہو۔ تم اس سے میرا تعارف اپنے منگیتر کے طور پر کروانا۔ اس سے تمہاری تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ارادے بالکل نیک ہیں۔ میں اس سے بے ضرر سے چند سوال پوچھوں گا۔ اس دوران اپنا ٹیپ ریکارڈر اسی کمرے میں چھپا کر رکھنا اور اس کا مائک بھی ایسی جگہ اوٹ میں رکھنا کہ اسے دکھائی نہ دے۔ میرے آتے ہی تم ٹیپ چلا دینا۔ لیکن وہ تو پورا برقع پہنتی اور پردہ کرتی ہے، تمہارے سامنے وہ کیسے آئے گی؟ مریم نے پوچھا۔ دیکھو مریم، جیسا کہ میں نے پہلے تمہیں کہا، ممکن ہے یہ محض میرا وہم ہو، لیکن دوسری صورت میں یہ ایک بہت تجربہ کار بھارتی جاسوسی کے گینگ کی ایک اہم رکن بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس گینگ کی اطلاع کئی روز پہلے پاکستان سے موصول ہو چکی ہے۔ محسن اور اس کے ساتھی اس گینگ کی تلاش میں ہر روز صبح سے شام تک بے سود سارے کھٹمنڈوں کی خاک چھان رہے ہیں، اور میرا دماغ ان کے متعلق سوچتے سوچتے پک چکا ہے۔ اگر یہ محض میرا شک ثابت ہوا تو میں تمہارے سامنے اس لڑکی سے اس کی بے پردگی کی معافی مانگ لوں گا، اور اگر وہ میرے شک کے مطابق جاسوسہ نکلی تو پھر بے پردگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے۔ میری دوسری بات بھی غور سے سنو۔ آئندہ نہ تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا اور نہ ہی اس کی لائی ہوئی کوئی چیز کھانا یا پینا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے ہمراہ کبھی بھی گھر سے باہر نہ جانا۔ میں نے مریم کو اسی سلسلے میں کچھ مزید ہدایات بھی دی۔ جب میں نے مریم کو بتایا کہ میرے خیال میں یہ لڑکی جاسوسی کی اس تکون کی ایک لائن ہے جس کے متعلق میں نے اسے کچھ دن پہلے بتایا تھا، اور اس نے خود اس مشن میں حصہ لینے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا، تو مریم فوراً ہی ریڈ الرٹ ہو گئی۔ مریم کے گھر سے واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ واقعے میں جاسوسہ ثابت ہوئی تو چراغ تلے اندھیرا کے مصداق یہ تو مریم کے گھر تک پہنچ چکی تھی، جبکہ ہم کھٹمنڈو میں ہر ایک دروازہ کھٹکھٹا کر اور ہر پتھر اٹھا کر اس گینگ کو تلاش کر رہے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے ہی میں نے اگلے روز ٹیوٹر لڑکی سے ملنے کے پروگرام کو آخری شکل دے دی۔ چونکہ یہاں پر معاملہ ایک لڑکی کا تھا اور محض اپنے شک کی بنا پر میں نے اس کی اصلیت جاننے کے لیے پوچھ گچھ کرنی تھی، اس انٹروگیشن کے بعد اس سے دوبارہ ملنا بھی مشکل دکھائی دیتا تھا، کیونکہ دونوں عورتوں نے میری تفتیش کے نتیجے میں مریم کو ٹیوشن دینا بھی بند کر دینی تھی۔ اس لیے میں نے ریپڈ اینڈ سیویئر یعنی تیز اور شدید ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس ایکشن کے دوران اگر وہ اپنی اصلیت اگل دیتی تو ٹھیک، ورنہ مجھے ایسا دوسرا موقع ملنا اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ اگلی صبح میں اپنے چینی ساتھیوں کے ہمراہ بازار گیا اور 30 کی بال کاٹنے کی مشین، ایک بڑی تیز کینچی، ایک داڑھی بنانے کا استرا اور درمیانی سائز کی 2 خالی شیشیاں خریدی جن میں سادہ پانی بھر لیا۔ ایک وسل یعنی سیٹی بھی خریدی۔ اپنے پلان کے مطابق اپنی پوری تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ ہم مریم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔
میں نے چینی دوستوں کو سمجھا دیا کہ وہ گھر کے باہر کھڑے رہیں اور سیٹی کی آواز سنتے ہی ڈرائنگ روم میں چلے آئیں، پھر جو کچھ میں سمجھا سکوں یا جیسے مریم کہے اس پر فوری عمل کریں۔ میں بغیر اطلاع کیے مریم کے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ مریم اپنے ٹیوٹر سے اردو سیکھ رہی تھی۔ رومن رسم الخط میں وہ عام بول چال کے اردو فقرے اور ان فقروں کا انگلش میں ترجمہ لکھتی اور مریم کا اردو تلفظ ٹھیک کر رہی تھی۔ جب تک وہ میری آمد کو محسوس کرتی، میں اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ مجھے یوں اچانک اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، میں پردہ دار ہوں۔ میں نے بڑے پرسکون اور دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو تمہارا پردہ تو اب باقی نہیں رہا کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ میں تم سے بہت متاثر ہوں کہ تم نے اتنی جلد مریم کو اردو زبان اور اسلامی کلچر سکھانے میں خاصی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میں تو اس بات پر بھی حیران ہوں کہ بہاری مہاجر ہوتے ہوئے بھی تم نے اتنی فصیح اور لکھنوی انداز کی اردو اور وہاں کا مخصوص اسلامی کلچر کیسے سیکھا؟ لڑکی نے بھرپور نظروں سے مجھے دیکھا جیسے تول رہی ہو کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اور بولی، میرے والدین دہلی میں پھاٹک حبش خان میں رہتے تھے۔ پارٹیشن کے وقت دہلی میں فساد شروع ہوئے تو میرے والدین نے پاکستان ہجرت کرنے کا سوچا۔ میری والدہ کی ایک بہت گہری سہیلی نے انہیں مشورہ دیا کہ بجائے مغربی پاکستان کے ہم مشرقی پاکستان کو ہجرت کر جائیں۔ میری والدہ کی سہیلی کا نام آمنہ تھا اور ان کی شادی چٹاگانگ میں تعینات چٹاگانگ پورٹ کے ایک افسر سے ہوئی تھی جو خود بھی علی گڑھ کے رہنے والے تھے۔ میرے والدین ہجرت کر کے چٹاگانگ میں آن رہے اور والد نے وہیں پر آمنہ آنٹی کے شوہر ایس ایم معروف کی مدد سے پورٹ پر مزدوروں کے ٹھیکے وغیرہ لینے شروع کر دیے۔ معروف صاحب کا عہدہ بڑھتا گیا اور وہ چٹاگانگ پورٹ کے جنرل مینیجر بن گئے۔ اس دوران آمنہ آنٹی کی دو چھوٹی بہنیں رضیہ آپا اور افسر باجی بھی چٹاگانگ آ گئی تھیں، جہاں ان کی شادیاں بھی دہلی کے مہاجر بجلی گھر کے ایک اعلیٰ افسر اور مرچنٹ نیوی کے ایک انجینئر سے ہو گئیں۔ میں چٹاگانگ میں ہی پیدا ہوئی اور وہیں بی اے کیا۔ میرے والد کا چٹاگانگ میں انتقال ہو گیا تھا اور میں اور میری والدہ بالکل تنہا رہ گئے، لیکن معروف صاحب، آمنہ آنٹی اور ان کی بہنوں نے ہماری اس حد تک خبر گیری کی کہ ہمیں کبھی بھی مالی پریشانی کا احساس نہ ہونے دیا۔ سن 71 کے اوائل میں جب مشرقی پاکستان میں فساد پھوٹ پڑے تو ہم نے معروف صاحب کے گھر میں ہی پناہ لی تھی۔ معروف صاحب تو چونکہ سرکاری افسر تھے، اس لیے انہوں نے اپنا اور رضیہ آپا کے شوہر کا تبادلہ مغربی پاکستان میں کروا لیا۔